بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات و اجمل التحیات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 5 شوال المکرم 1446 سن ہجری مطابق 4/4/2025 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا عنوان سورۃ البقرہ رکوع نمبر 37 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 5 یعنی ربع اول کا آخری رکوع۔ آیات کریمہ 267 یعنی 267 تا 273 273 7 آیات بینات، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ انفاق فی سبیل اللہ پر مشتمل گزشتہ رکوع جس میں اللہ کی راہ میں اخلاص سے دینے کی فضیلت بیان ہوئی کہ وہ ایک ایسے دانے کی مانند ہے کہ جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے یعنی 1 درہم 700 درہم کا ثواب دلوائے، اور اللہ جس کے لیے اخلاص کی کثرت کی وجہ سے چاہے تو ثواب بڑھا دے۔ اور پھر وہ ایسے ہے کہ جیسے بارش، تو کیا ایسی وہ جگہ پر اونچائی پر ٹیلے پر کھیتی ہے کہ جس کو نم بھی پہنچ جائے تو بڑی، وہ شبنم بھی پہنچ جائے تو بڑی برکتیں لاتا ہے۔ اور جو ریاکاری دکھلاوے اور ستانے کے لیے دے تو فرمائے وہ ایسے ہے جیسے ایک پتھر کی چٹان بارش برسے تو سب کچھ دھو ڈالے، اب وہ چٹیل چٹان ہی رہ جائے، کچھ نہ رہے۔ مزید انفاق فی سبیل اللہ کی شان، اغوائے ابلیس کا بیان اور تمثیل برائے تفہیم اور شان عطائے حکمت، یہ عنوانات ہیں۔
ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو تم اس پاکیزہ مال میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے واسطے تمہارے زمین میں سے، ہمارا عطا کردہ زمینی خزانہ، اس میں سے بھی خرچ کرو، اور جو تم نے کسب حلال کے ذریعے مختلف اور کمائیاں کیں اس میں سے بھی خرچ کرو۔ مما میں جو اصل میں من ما ہے، من تبعیدیہ، یہ اشارہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا توکل صدیقی ہو اور وہ سارا مال اٹھا کر دے دے اور کہے کہ اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، کہ ان کے لیے گھر والوں کے تو اللہ کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کو باقی رکھا، ہاں تو وہ ایک جدا بات ہے، وگرنہ یہ ہے کہ بعض خرچ کرو، ایسا نہ ہو سب کچھ اٹھا کے دے دو اور ہاتھ دھرے پہ دھرے رکھ، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ اور پھر تمہیں یہ وسوسہ ہو کہ یہ کیا کیا ہم نے، کیونکہ ان کی تو شان یہ ہے کہ بلبل کو پھول، پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور خدا کا رسول بس۔ وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور مت ارادہ کرو تم خبیث کا، اس سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، خبیث کا، تنفقون، خرچ کرتے ہو تم، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، ردی، نکارا، خبیث، گھٹیا چیز نہ دو کہ جو خود تمہیں ملے تو تم لینا پسند ہی نہ کرو، دو تو پھر جیسا دینا چاہیے ویسا دو، اِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ اگر وہ چیز تمہیں ملے تم لو تو اس میں غماز کرو، چشم پوشی کرو، نظریں چراؤ، بھئی یہ تو یار یہ کیا دے رہے ہیں، تو ایسی چیز پھر تم بھی راہ خدا میں نہ دو۔ ایسے نہ ہو کہ جناب اعلان ہو جمعہ کے دن یا کسی مجمع میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، مسجد، مدرسہ، کنواں، مسافر خانہ، بیوہ کی خدمت، یتیم کے لیے، کسی بھی کار خیر کے لیے، تو تم جناب ادھر دیکھو، دائیں بائیں، آگے پیچھے، پھر اس اعلان کرنے والے معلن کو دیکھو، یعنی اعلان کرنے والے خطیب کو، پھر جناب وہ قمیض کے نیچے وہ صدری، پھر اس میں جیب کے اندر ہاتھ ڈالو، پھر جناب وہ شاپر نکالو، پھر شاپر کے اندر سے پرس نکالو، اور پھر اس کے بالکل اندر کے خانے سے وہ گلا سڑا 10 کا نوٹ نکالو، ایسا نہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے، پاکیزہ میں سے جو کماتے ہو، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمینی خزانہ، اور مت ارادہ کرو کمینی، خبیث، گھٹیا چیز کا اس سے جو خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم خود اسے لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اسے چشم پوشی کے ساتھ، کنکھیوں کے ساتھ لیتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان رکھو بے شک اللہ بے نیاز، سراہا ہوا ہے، تعریف کیا گیا ہے، وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کی راہ میں دو گے تو اس نے نہیں، اس کے بندوں نے کھانا ہے، تمہارے بھائی بندوں نے کھانا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اچھی چیز کے بجائے گھٹیا چیز یا بالکل دیتے ہی نہیں؟ فرمایا شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے محتاجی کا، اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، وہ کہتا ہے غریب ہو جاؤ گے، خدا کی راہ میں دیا غریب ہو جاؤ گے، اور ساتھ حکم دیتا ہے کس کا؟ بے حیائی کا، بے حیائیاں کرو، بڑے امیر ہو جاؤ گے، بڑے نامور ہو جاؤ گے، مہک ملک بن جاؤ گے۔ ایسی بے حیا اور بد مذہب اور بد عمل تحریک ہے
یہ گنجستان، یہ تبلیغی ٹولہ خارجی، یہ بدعقیدگی کے ساتھ ساتھ بد عملی کا ایسا شکار ہیں کہ بدمزگی اور بد عملی اور اپنے چسکے کے لیے وہ خنسا کو، ہجڑے کو وہ ساتھ گھمایا صرف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ دیکھو، ہماری تبلیغ کا اثر دیکھو، کیسے کیسے لوگ لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی دنیا کی آنکھ نے دیکھا کہ کیا کیا بے حیائیاں اور کیا کیا ڈرامے وہ کر رہے تھے، اور اب وہ عید کے دوسرے تیسرے دن پھر کھڑا ہے اسی آب تاب کے ساتھ، وہ اپنے انداز پہ، وہ رقص و سرود، شراب و کباب کی محفل میں۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تمہیں بخشش کا اس سے اور فضل کا۔ ایک طرف ہے خدا کے دشمن ابلیس لعین، عدو اللہ وعدو المصطفیٰ، اس کا وعدہ محتاجی اور حکم بے حیائی کا، دوسری طرف پروردگار عالم کا وعدہ ہے بخشش اور اس کے فضل کا۔ تو مومنوں دیکھنا کدھر تم جاتے ہو، کہیں بخشش اور فضل خدا کو چھوڑ کے ابلیس کے کہے پر بے حیائی پر نہ گر پڑنا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے، وسعتوں والا ہے، خوب جاننے والا ہے، وہ اجر کے پیمانے بھر بھر کے عطا فرماتا ہے، وہ ڈھیروں ڈھیر خزانے دیتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، عطا فرماتا ہے دانائی حکمت جسے چاہتا ہے۔ یہ حکمت کو حکمت بھی اس لیے کہتے ہیں، حکیم کو حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دانائی ہے اور یہ خدا کی دین ہے۔ آدمی کو اگرچہ کسب کرنے کا، محنت کرنے کا، ریاضت کرنے کا حکم ہے، لیکن ہے یہ اللہ کی دین۔ چول قسم کے بندے بھی اب حکیم کہلاتے ہیں؟ نہیں، دانائی حکمت صرف ٹوٹکوں کا نام نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کے ذریعے سے چشم بینا حاصل ہوتی ہے، وہ تشخیص کا نام ہے، وہ پہچان کا نام ہے، مرض اور مریض کی پہچان، دوا اور غذا کی پہچان، تجویز اور پرہیز کی پہچان۔ اللہ اکبر، یہ ایک الگ جہان ہے۔ خاص اس عنوان کی جب کوئی آیت آئے گی، آیت کریمہ، تو اس پر میں کلام کروں گا۔ یہاں مطلقاً دانائی مراد ہے، علم کی ہو، عرفان کی ہو، عمل کی ہو۔ علماء نے فرمایا کہ من لم یعرف احوال الناس فہو جاہل ومن لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، جو لوگوں کے احوال اور اپنے زمانے کے احوال سے مطلع نہیں، اس کا عارف نہیں، وہ جاہل ہے۔ لوگ زید عمر بکر کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں آ کے کہ اگر زید یوں کہے ہندا کو تو کیا حکم ہوگا، واقعہ ان کا اپنا ہوتا ہے، وہ کہہ چکا ہوتا ہے، اور یوں طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر یوں کہے زید ہندا کو تو، اگر وہ یوں کہہ کے گمنام یوں پوچھتے ہیں کہ اگر طلاق کا حکم ہو گیا تو کھسک جائیں گے، اور عدم طلاق کا ہوا تو کہیں گے جی وہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ ذرا لکھ دیں اگر طلاق نہیں ہوئی تو۔ یہ آج اور کل بھی ایک ایسے معاملے سے واسطہ پڑا مجھے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، اور جو دانائی عطا فرمایا گیا تو پس جو دانائی عطا فرمایا گیا تو تحقیق عطا کیا گیا خیر کثیر۔ جسے دانائی عطا فرمائی گئی، جسے حکمت دی گئی، پس بے شک اسے خیر کثیر دی گئی، بڑی بھلائی دی گئی۔ دانائی، عقل مندی، دانش مندی عطا ہو جائے تو بیڑے پار ہوتے ہیں، سارے کام سیدھے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا جسے وہ دی گئی تو اسے بڑی بھلائی دی گئی۔ اور دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اول ملوک اسلام، فاتح شام، کاتب وحی رب العالمین، محبوب رب العالمین، سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہم الرحمن،
آپ کہتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے فقاہت فی الدین، دین کی سوجھ بوجھ، دین کی سمجھداری، دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ اولو الالباب، الباب لب کی جمع ہے، لب کا معنی ہوتا ہے مغز، دماغ، لب لباب کہتے ہیں نا فلاں بحث کا یہ لب لباب ہے، یعنی نچوڑ، مغز۔ تو اولو الالباب عقل والے دانش مند لوگ جو ہے وہ کیا ہے، وہ نصیحت پکڑتے ہیں، ہر کوئی نہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ کرنا یا نظر مانو کوئی نظر، تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے، دلوں کے بھید وہ جانتا ہے کہ انفاق کر رہے ہو، خرچ کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو، نظر مان رہے تو کیوں مان رہے ہو، اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو کیوں دے رہے ہو، اخلاص کے ساتھ دے رہے ہو یا ریاکاری اور دکھاوے کے لیے دے رہے ہو، احسان جتلانے کے لیے دے رہے ہو، وہ تو جانتا ہے۔ نظر مانی ہے تو کیوں خدا کے لیے مانی ہے یا بتوں کو بھیڑ چڑھانے کے لیے مانی ہے؟ ہاں اولیاء کے لیے جو نظر کہتے ہیں وہ نظر شرعی نہیں، وہ نظر عرفی ہے، وہ ہدیہ ہے۔ نظر شرعی وہ فقط اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ عبادت ہے، اس کی جب بحث آئے گی انشاءاللہ پوری وہ تفصیل سے کی جائے گی۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو اس کے محل میں نہ رکھنا، کہیں اور رکھنا، یہ ظلم ہے۔ مثلا ہاتھ ہے، مال حلال کی طرف بڑھانے کے لیے حرام کی طرف بڑھایا، یہ ہاتھ کا ظلم ہے۔ پاؤں ہے، حلال کی طرف جانے کے لیے حرام کی طرف اٹھ کے گیا، یہ پاؤں کا حرام ہے۔ آنکھ ہے، حلال دیکھنے کے لیے اگر حرام دیکھے یہ آنکھ کا ظلم ہے۔ کان ہے، حلال سننے کے لیے اگر حرام بات سنے، گلا غیبت چغلی، یہ کان کا جو ہے وہ ظلم ہے۔ اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا یہ اطاعت ہے، عدل ہے، اور اس کے غیر میں لگانا یہ نافرمانی ہے اور ظلم ہے۔ ظلم صرف مار کٹائی کا نام نہیں، ہر وہ چیز جو اپنی جگہ سے ہٹا کے ہو وہ ظلم ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر ظاہر کرو صدقات کو تو اچھا ہے یہ، اور اگر چھپا کے دو انہیں اور ادا کرو فقراء کو فہو خیر لکم، تو وہ بہتر ہے واسطے تمہارے۔ ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور اللہ مٹا دے گا تم سے تمہاری سیئات، ان صدقات کی برکت سے۔ الصدقۃ ترد البلاء، حدیث پاک میں صدقہ بلا کو، آزمائش کو رد کرتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ النار، صدقہ نار جہنم کو بجھاتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الجبار، صدقہ غضب جبار کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر چھپا کے دو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن چھپا کے دو، فقراء کو دو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، باقی ظاہر بھی دے سکتے ہیں چھپا کے۔ عہد صحابہ کرام میں لوگ چھپا کے دینے کو ہی افضل سمجھتے تھے، لیکن بعد کے فقہا نے فرمایا کہ جو فرض عبادتیں ہیں نا، جیسے نماز ہے، تو جیسے سے ظاہر کر کے پڑھنے کا حکم ہے، مسجد میں آئے گا تو ظاہر کر کے پڑھے گا نا، ظاہر ہے تو اس کی کیا ہے کہ اوروں کو بھی رغبت ملے گی۔ اسی طرح صدقات بھی ظاہر کر کے دے، صدقات واجبہ جو ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، قربانی ہے، تاکہ لوگ اس کی طرف آمادہ ہوں۔
ہاں نفلی باتیں چاہے نماز ہے اسی طرح روزہ ہے یا یہ صدقات ہیں تو وہ چھپا کے دینا افضل ہے، یہاں تک کہ فرمایا ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو، یعنی کیا مطلب اتنا پوشیدہ، یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ ہاں وہ تو اگلے کی نیت پر بھی ہے کہ وہ ظاہر اس لیے کر کے دے رہا ہے، نفلی بھی کہ بھائی چلو اوروں کو بھی رغبت ملے، اور مثلا جیسے مسجد میں جمعہ کے روز دو لوگ دیتے ہیں یا اس طرح، یا کوئی اڑوس پڑوس یا کسی غریب رشتہ دار کو دیتا ہے، اگرچہ نفلی صدقہ دیتا ہے لیکن اس لیے ظاہر کر کے دیتا ہے کہ جیسے میں دے رہا ہوں اور جو دیگر مالدار پڑوسی یا رشتہ دار ہیں ان کو بھی ذرا ذہن بنے، رغبت وہ بھی دے، تو اس میں اسے دو ثواب ملیں گے، ایک خود صدقہ دینے کا، ایک دوسرے کو ذوق دلانے کا۔ تو فرمایا برکت کیا ہوگی؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ اس کی برکت سے تمہاری سیئات خطاؤں کو مٹا دے گا۔ میں نے کہا نا کہ حدیث میں صدقہ تو ترد البلا، صدقہ رد بلا کرتا ہے، صدقہ تو تطفئ حر النار، نار جہنم کی حرارت کو مٹاتا ہے، صدقہ تو تطفئ غضب الجبار، غضب جبار رب کے قہر کو وہ کیا ہے بجھا دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو وہ جو تم کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اندھیری رات میں بھی جو آدمی کے دل میں ہو اور وہ اسے ظاہر کرے کہ اندھیرا ہے، وہ تو جانتا ہے نا۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں ہے واجب آپ پر اے حبیب ان کی ہدایت، یعنی اے حبیب آپ کا کڑنا دل سے ان کے لیے تڑپ رکھنا، اس پر تو آپ کے لیے اجر ہے، لیکن یہ ہدایت پر ضرور چلے، یہ آپ پر واجب نہیں۔ ہاں لیکن اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہدایت بھی تو ایک خلق ہے نا، مخلوق ہے، ہدایت اور گمراہی بھی ایک خلق ہے، مخلوق ہے، تو وہ تو اللہ پیدا کرے گا۔ اے حبیب آپ مبلغ خدا کی طرف سے مبلغ ہونے کی حیثیت سے ان خدا کا پیغام انہیں ضرور پہنچا ہے، اور یہ ہر ہادی کے لیے یہی ہے، ہر مبلغ کے لیے۔ سورہ یاسین میں وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر لازم مگر صاف صاف پہنچانا۔ مبلغ کے ذمہ تبلیغ ہے، صاف صاف پہنچانا، منوانا نہیں، تسلیم اس کے ذمہ نہیں، چاہے عام سادہ امتی مبلغ ہو چاہے ذات پیغمبر پاک ہو۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرتے ہو بھلائی سے تو وہ تمہاری ذات کے لیے، کیا مطلب؟ اللہ کو کوئی فائدہ تم نہیں پہنچاتے، اپنی ذات کا بھلا کرتے ہو، اور اس کر بھلا ہو بھلا اس کا بھی بھلا کرتے ہو جس کو دیتے ہو، اور اپنا بھی بھلا کر لیتے ہو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، نہیں خرچ کرتے تم مگر اس سے کیا ہے مقصد؟ الا ابتغاء وجہ اللہ، خدا کی رضا کے طالب ہو کر، ابتغاء طلب کرنا، ڈھونڈ، اور جستجو وہ تمہاری کیا ہوتی ہے؟ رضائے خدا، تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ مرضی مولا از ہما اولا، خدا کی رضا ہر چیز سے بہتر ہے، اور رب راضی تو سب راضی۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی تم خرچ کرو بھلائی سے پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، یعنی اس کا اجر پورا پورا ملے گا، اللہ یہ کہ اس میں احسان و اخلاص ہٹ جائے اور کھوٹ، ریاکاری، دکھلاوا اور طنز اور ستانا آ جائے تو پھر تم منہ پہ مار دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور اگر ایسا نہ ہو تو تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ اب ایک وہ ذکر ہوا، ایک مثال دی گئی اور اشارہ دیا گیا ان لوگوں کو کہ جنہیں راہ خدا میں روک لیا گیا تھا، آگے جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان کا، اور فقراء صحابہ کا، اور بالخصوص اصحاب صفہ جو 70 سے لے کر 400 تک ان کی تعداد گئی ہے، مسجد نبوی شریف کے چبوترے پر رہنے والے فقراء صحابہ جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے تھے، یہ پیشہ ور بھکاریوں کی طرح، تعفف ان میں پایا جاتا تھا۔ تعفف کہتے ہیں سوال نہ کرنا، تو اس سے لوگ پہچان والے انہیں پہچانتے تھے، سب کو پہچان نہیں ہوتی تھی، حالانکہ وہ محتاج تھے لیکن وہ اظہار نہیں کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے، تو پھر ہر ایک کو پہچان نہیں ہو پاتی تھی۔
ان کی شان کا بیان کرتے ہوئے اس رکوع کا اختتام ہو رہا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، واسطے ان محتاجوں کے جو روک لیے گئے راہ خدا میں۔ عمرہ کے لیے جانے والے فقیروں کو روک لیا گیا، حج کے لیے جانے والے فقیروں کو روک لیا گیا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں قدرت رکھتے، نہیں طاقت رکھتے چلنے کی زمین میں، یعنی ان کی مسافت قطع کر دی گئی، روک دیا گیا۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتے ہیں انہیں نادان مالدار، تعفف کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے جاہل نادان سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، کیونکہ مانگتے جو کچھ نہیں تو ان کے پاس سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مالدار لوگ بھی صحابہ میں بڑے تھے، ایسے اغنیاء بھی تھے، وہ چپکے سے مسجد میں آ کے وہ کھجور اور مختلف اناج رکھ جاتے تھے، بھئی فقراء خود ہی اٹھا لیں گے، انعام ہوتا تھا۔ اور ایسے بھی تھے کہ وہ 200 دراہم رکھتے تھے لیکن وہ چھپا جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے ہیں فقراء جو روک دیے گئے راہ خدا میں، آگے جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، جاہل سمجھتے ہیں مالدار ہیں، کس وجہ سے؟ من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تعرفون بسیماہم، تم پہچانتے ہو ان کو ان کی علامت سے، اے حبیب، اے حبیب تم پہچانتے ہو ان کے چہرے کی زردی جو کئی کئی دن کے افاقے اور بھوک سے ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں اس جماعت کے ایک بڑے سرخیل صحابی اصحاب صفہ کے سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن، جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، ان سے کہا بھی تھا کسی نے اتنی حدیثیں، تو انہوں نے کہا وہ ہمارے انصار بھائی جو ہے وہ اپنے کاروبار میں بازار میں مصروف ہوتے ہیں، مہاجرین جو ہے وہ کھیتی باڑی میں لگے ہوتے ہیں، تو ابو ہریرہ کا کام ہی علم سیکھنا ہے، تو پھر حدیثیں کیوں نہ زیادہ آئیں۔ جیسے آج کوئی کسی مسائل جاننے والے عالم کو کوئی بازاری تاجر کہے آپ کے پاس مسائل بہت ہوتے ہیں، آپ کو بھائی مسائل بہت آتے ہیں، تو بھائی آپ کے پاس بھی روپے بہت آتے ہیں، آپ روپے کماتے ہیں تو آپ کے پاس روپے بہت آتے ہیں، ہم مسائل سیکھتے ہیں تو ہمارے پاس مسائل آئیں گے۔ تو شکر ہم تو سب رب کی قسمت پہ راضی ہیں۔ امیر المومنین مولا المسلمین حضرت باب مدینہ دلیل مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ والا سنا کہتے ہیں، ردینا قسمت الجبار فینا، ردینا قسمت الجبار فینا، لنا العلم وللجہال مال۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ بڑے راضی ہیں جو اس نے فرمائی کہ ہمیں علم کا خزانہ دیا اور جاہلوں کو درہم دینار کے خزانے دیے، ہم راضی ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو ابو ہریرہ بخاری شریف میں ہے کہ وہ اس قدر مشقتیں اور بھوک، آپ فرماتے ہیں جس طرح مینگنی آتی ہے نا بکری کو، اس طرح اجابت ہوتی تھی بھوک کی وجہ سے کئی کئی دن بعد۔ یہ مرغن برغ مسلم نہیں تھے نا کہ واش روم میں جائیں تو نکلتے ہی نہیں، یہ موٹے موٹے پیٹوں والے ہمارے گزارتے وہ کہتے تھے یہ اتنا بڑا پیٹ توند نکلا ہوا اور اس پہ ہاتھ رکھ کے حضور کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اور پیٹ جہاں اپنا ہل رہا ہوتا ہے، اور حضور کے شکم کی قناعت کی بات کرتے ہیں جہاں دو دو کل جہاں کے خزانوں کے مالک اور دو دو جناب پتھر باندھے ہوتے تھے۔ خود فرماتے ہیں بخاری شریف میں لو شئت لصارت مائی الجبال ذهبا، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلیں، اللہ نے قدرت اتنی دی ہے اور اتنا میں اس کا محبوب ہوں، لیکن یہ میری خواہش ہی نہیں۔ حضور دعا کرتے تھے اللہ ماہجنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مسکین رکھنا، مسکین وفات دینا، مسکینوں میں اٹھانا۔ بات لمبی چلی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں نا وہ حضور تعارفهم بسیما، قرآن کہتے ہیں نا محبوب جاہل انہیں غنی سمجھتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے، لیکن آپ ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہیں۔ بخاری شریف میں وہ ایک دن نکلے تو بھوک سے نڈھال تھے، آپ اکثر مسجد نبی شریف کے سامنے ان پر الٹے لیتے تھے اور سانس لے کے صرف دل کو مناتے تھے کہ اندر کو جا رہا ہے، نمی زمین کی، اور بعض صحابہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی ہے، وہ ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے مسجد میں داخل ہوتے، حقارت سے نہیں، وہ عرب میں ایک علاج تھا مرگی کا۔
آپ کہتے ہیں کہ میں نکلا مسئلہ پوچھوں گا، مسئلہ کسی صحابی بڑے فقیہ سے، تو میرے چہرے کی طرف متوجہ ہوں گے تو سمجھ جائیں گے بھوک بھی لگی کھانا کھائے. تو صدیق اکبر آئے، اللہ خود ان کی یہی پوزیشن، فاروق اعظم سرکار دو جہاں. پھر یہ سب حضرات ایک باغ میں تشریف لے گئے تو انہیں انگور پیش کیے گئے. ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت میں بخاری میں وہ جو پیالے کا واقعہ، بھوک سے نڈال تھے اور یہ منیٹر بھی تھے، پیالہ آیا ایک دودھ کا اور کہا کہ صحابہ صفہ کو پلاؤ. بندے کتنے؟ 70. اور پلانے کی ڈیوٹی اس کی لگ گئی جو خود نڈھال ہے. بندہ ویسے ہی بھوکا ہو تو چلو گزارا، جب پھر افطار کا سامان لگ جاتا ہے تو کیا پوزیشن ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایسے بیٹھے ہوئے مجمع کو پلا رہا ہوں تو یہ گھٹنوں کے بل اوپر سے یوں میں دیکھتا تھا، یہ بچے کا کہ نہیں. اللہ اکبر، ایک پیالہ 70 صحابہ نے پی لیا. تو حضور نے کہا ابو ہریرہ پیو. آپ کہتے ہیں میں نے پیا اور جی بھر کے پیا، منہ سے ہٹایا، فرمایا پھر پیو، پیا اور جی بھر کے پیا. 12 تیسری مرتبہ فرمایا پیو، پیا اور جی بھر کے پیا، اور کہا حاجت نہیں یا رسول اللہ، اور پیالے میں دودھ موجود تھا. یہاں تک کہ دو جہاں کے سردار نے اپنے غلاموں کا بچا ہوا نوش فرمایا، نوش جان، اور وہ ختم ہوا. امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان کا قلم جوش میں آیا. اتر پردیش کی سرزمین بحیرہ ہند سے اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے عاشقوں کے امام کہتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، جس سے 70 صاحبوں کا منہ دودھ سے بھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا منہ دودھ سے پھر گیا. دونوں ٹھیک ہیں، بھر گیا یعنی وہ خوب سیر ہو گئے، اور پھر گیا یعنی پی پی کے پیالے سے منہ ہٹا لیا اور وہ باقی رہا. یہ سرکار کا معجزہ بھی ہے، عطا بھی ہے، کرم نوازی بھی ہے، صحابہ کی تربیت بھی ہے، اور صحابہ کی وہ بات بھی کہ مانگتے نہیں تو جاہل سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں، حضور چہروں سے پہچان لیتے ہیں. لا اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ وہ تینوں شخصیات یعنی سردار دو جہاں اور امتیوں میں کائنات کے سب سے 2 بڑے بندے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم، وہ سب بھی اس ٹائم وہ کہتے ہیں خود بھوک سے باہر نکلے تھے. لا یسألون الناس الحافا. یہ حضور کے فقراء قرآن فرماتا ہے سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کے، جیسے یہ پیشہ ور چمٹ جاتے ہیں نا. آج کل پوری ٹیمیں آئی ہوئی ہیں جنوبی پنجاب سے، پتہ نہیں ان کو کس نے بتا دیا بھائی میاں والی دبئی ہے. مرد و زن پیر و جوان لوٹروں پہ ریڑیوں پہ دیکھیں گے آپ نے. گھروں پہ ذرا نظر خصوصاً بچوں اور عورتوں کو کہہ کے رکھیں، بالکل لاک رکھیں ان کے آگے دروازے. نہ تو یہ شرم مستحق ہیں، چور بچے اغوا کرنے والے اور گھر کی چوریاں کرنے والے، اسی طرح وہ بکھر اور لئیے سے وہ پھیری والیاں اور پھیری والے. بھائی ان کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا بھائی میاں والی دبئی ہے، بھائی یہاں بڑے بڑے لوگ تاجر رہتے ہیں اور ادھر ہی سب کچھ ملے گا. بالکل لاک رکھیں دروازے اور ان کو خبردار ان کو نہ گھسنے دیں. وما تنفقوا من خیر، بات خیر انفاق فی سبیل اللہ سے رکوع شروع ہوا تھا اور اسی پہ ختم ہوگا. اے مسلمانوں، جو بھی تم خیر خرچ کرو رب کی بارگاہ میں، کوئی بھی صدقہ واجبہ ہو، نافلہ ہو، فطرے کی صورت میں ہو، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، وہ جناب کسی صورت میں بھی ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اسے خوب جانتا ہے. بحمد اللہ، مالک تیرا کرم، تیرے کرم سے، تیری رحمت سے. مجموعی طور پہ 37 رکوع سورہ بقرہ کے آیات 273 غالباً 286 یا 87 آیات ہیں، اور تیسرے پارے کا ربع اول پہلا پو یعنی 5 رکوع ختم ہوئے. رب کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 11، 18 اور 25 اپریل کے جمعات مبارکہ میں اگلے 3 رکوع بیان ہو جائیں گے اور یہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے ختم پر اس کے شکرانے کے طور پہ اور طلبہ کی تقسیم اسناد کے لیے جو آن لائن ہم پڑھاتے ہیں، مفتی کورس، عامل کورس اور طبیب کورس، ادھر بہت بڑے انشاءاللہ پروگرام ہوگا 27 اپریل بروز اتوار ظہر سے اثر تک. علماء مشائخ سادات آئیں گے، لنگر بھی ہوگا انشاءاللہ، اور آپ نے شرکت بھی کرنی ہے، حصہ بھی لینا ہے، دعوتیں بھی دینی ہیں. اور اس دن 1-2 بڑی خوشخبریوں کا میں اعلان بھی کروں گا.
اس کے لیے تھوڑا ابھی میں وہ رکھوں گا دلچسپی قائم، وہ ابھی کر دوں تو پھر فائدہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی خوشخبریاں ہوں گی اہل علاقہ کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پنکھا درمیان والے چلا دیں، اگلے مہینے سے تو پھر چلیں گے سارے۔ ایک اور انشاءاللہ وہ میں نے رکھا ہوا ہے، اور ایک کوئی اور دے دے تو کام